خیریت سے ہیں آپ موفق؟ خدا کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ مہمان ہیں موفق. جو حادثہ امام رضا کے لیے پیش آیا ہے، خدا کی قسم اس سے ہم بھی رنجیدہ ہیں. تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اپنے مولا کے گھر کا. میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. باخدا تم لوگوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. بدگمانی نہ کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں. کاش کہ یہ صرف گمان ہی ہوتا. مولا کہاں ہیں تمہارے؟ گھر کو مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کریں. جیسا آپ کا حکم میرے مولا. جس چیز کی بھی ضرورت ہو ان کے لیے فراہم کریں اور انہیں آرام کرنے دیجیے. تشریف لائیے. آپ پر سلام ہو میرے مولا. سلام تم پر بھی اے یاسر. آپ کو میرا سفر کی تھکان دور کر لو، پھر ہم تم سے ملاقات کرتے ہیں. لیکن اونٹ پہ لدے بوجھ کا اور امیر المومنین کے خط کا کیا ہوگا؟ لمبے سفر سے تھکے ہوئے ہو، قافلے کو آرام کرنے دو. کل بات کرتا ہوں کہ کس لیے آئے ہو. ہاں، جیسا آپ کا حکم مولا. کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو موفق. جی ضرور میرے مولا. کیا ہوا یاسر؟ کیا یہاں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے آرام کی جتنی چیزیں تھی میں نے مہیا کی ہے. بہت سادگی سے زندگی گزارتے ہیں. کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. آپ نے مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی ہے. میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں. کس چیز کی وجہ سے یاسر؟ اپنے آقا عبداللہ مامون کی وجہ سے. وہ کیسے؟ خلیفہ کا یہ خیال تھا کہ اس نے علی ابن موسیٰ اور ان کے اہل بیت کے بارے میں جو چال چلی ہے انہوں نے، اس سے خاندان خلافت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. اپنے باپ داداؤں کی طرح اس نے تمہارے مولا کے خلاف بہت سے منصوبے بنا رکھے ہیں تاکہ اپنی حکومت کی بنیاد کو مستحکم کرے اور اس کے بعد اپنی حکومت کو پھیلا سکے. ایسی خطرناک چالیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگے. واللہ بڑا مکار ہے وہ. یہ کافی پریشان کن بات ہے. میرے لیے میرے آقا سب کچھ ہیں. میں نے ان کے سامنے کبھی آواز تک نہیں اٹھائی. ایک بے چینی سی ہو رہی ہے مجھے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کھیل کے پیچھے؟ سچ کہوں تو جب انہوں نے یہاں کے لیے مجھے روانہ کیا تو دل میں ایک سوال تھا، مگر ہمت نہ ہو سکی. بس حکم سنا اور آ گیا یہاں. صلاح دو میرے بھائی، کس مصیبت میں آ گیا ہوں میں؟ تمہارا بھائی حسن آخرکار جیت گیا. اب اس سرایا کو شکست دے دی. اس کا سر کاٹ کر رصافہ نہر کے کنارے اسے سولی پر چڑھا دیا. اس نے علی ابن محمد ابن زید اور آل علی کو قیدی بنایا اور بہت سو کو قتل کیا. ان کے سپاہی تو مرے ہی، مگر ہمارے 20,000 سپاہی مارے گئے. ابن سہل چاہتا ہوں تم یہ خط لکھو. کیسے لکھوں میرے حضور؟ علی ابن موسیٰ رضا سردار بنی ہاشم کو رجا ابن زحاق کو خط دے کر روانہ کرو اور کہو کہ جلد سے جلد انہیں جنگلوں کے راستے سے مرب لے کر آئیں. خط میں لکھو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. کیوں حضور؟ ابھی تو انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے. مخالفت کا مسئلہ نہیں. وہ علویوں اور مسلمانوں کے نزدیک ایک مقام رکھتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، چاہے خلافت ہی کی پیشکش کیوں نہ کرنی پڑے، تو عالم اسلام کے بہت سے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے. لے آئیں انہیں احترام کے ساتھ. حضور میرے خیال سے یہ ارادہ آپ اپنے دل سے نکال دیں. بنی عباس موافقت نہیں کریں گے. بنی عباس، ان لوگوں نے مجھے خلافت تک نہیں پہنچایا کہ مجھے معزول کر دیں. ویسے اپنے اس منصوبے سے انہیں تاریخی سبق سکھاؤں گا. تو پھر جلدی کرو.
जो हुक्म हुजूर। खुदा की कसम यासिर, मेरे मौला अली इब्ने मूसा अलैहिस्सलाम हारून की मौत के बाद इस बात से आगाह अजीब बात है। हारून मर गया। हारून अल रशीद? हाँ वही, और तूस नामी शहर में उसे दफन किया गया है। इस कदर आले मोहम्मद को कत्ल करवाया कि खुदावंद आलम ने वासिल जहन्नुम किया। काश कि उसकी औलाद भी इस मकसद में कामयाब ना हो। मेरी दुआ है ये, क्योंकि उसने अपने बेटों को वसीयत की है जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसा फितना बर्पा होगा कि बच्चे बूढ़ों से पहले बूढ़े हो जाएंगे, और बगदाद को वो सब देखना पड़ेगा जिसका उसे वहमो गुमान भी नहीं है। आखिर खिलाफत किसे मिलेगी? अब्दुल्ला जो कि मर्व में है, वो मोहम्मद को बगदाद में कत्ल करवा देगा, और ताज्जुब ये है कि मैं और हारून इन दो उंगलियों की तरह हैं, एक जगह दफन होंगे। कुछ दिनों के बाद हारून के मरने की खबर वहां पहुंची। ऐ मेरे मौला, ये आपने जो तूस की तरफ इशारा फरमाया, इत्मीनान से बात कीजिए। तूस खुरासान में है और मौला आप तूस जा रहे हैं। क्या आप इस जगह से थक चुके हैं? मौला हम आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए अबू हाशिम, मुझे तूस बुलाया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बाद मेरे इस फर्जंद की अतात करो और इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी न करना, वरना हलाक हो जाओगे। उसकी अमानत के जरिए तुम्हारी आजमाइश होगी और छांटे जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के असहाब उनकी विलायत के सिलसिले में आजमाए गए और छांटे गए। देखिए, आप हमसे जवान हैं और आपके बाद हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि खुदा हमारी उम्रें दराज कर दे और इस वजह से हम सब आपके बेटे की इमामत का शरफ हासिल करें। खुदावंद आलम आपको लंबी उम्र देगा, लेकिन मेरी उम्र इतनी लंबी नहीं होगी। नोश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इमाम ने असहाब को बुलाया अपने पास। उन्होंने हज की इस अजीम इबादत के मौके पर सबको जमा किया। मेरे मौला, कहो है यूनुस। खास बात है। जो कुछ दिल में है साफ कहो ए यूनुस। दूर दराज से हम सबको यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? मुझे खुरासान की जानिब सफर करने पर मजबूर किया जा रहा है, ऐसा सफर जिसमें वापसी नहीं है। तो मेरे मौला, आपने अपने वकला और असहाब को वसीयत के लिए बुलाया है। आपके बाद हम किसकी तरफ रुजू करें ताकि हम गुमराह और हलाक ना हो? हम इमामत के मुतालिक दरपेश मसाइल से खौफजदा हैं। जब तक मैं खुरासान में हूँ, हमारे शिया हमारे वकीलों की तरफ रुजू करें। हमारे वकला अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझते हैं। मेरे बाद मेरे फर्जंद मोहम्मद की तरफ रुजू करें। वसीयत करता हूँ कि उसके साथ रहें और उसके हुक्म की नाफरमानी न करें। ऐसा न हो कि गुमराह हो जाएं। होशियार रहो कि शैतान तुम पर मुसल्लत ना हो सके। आप पर और आपके आबाओ अजदाद पर खुदा का दुरूद व सलाम हो। परवरदिगार आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। हम खुदा की रजा पर राजी हैं। हक ये है कि रूह पाकीज़ा बनाएं बार बार। हाँ, चले हम उस जगह पे जो जगह है बावकार। बांधने पैमान अपने रब से आए हैं यहाँ। मेरे मालिक मुझको राह हक पे रखना पायदार। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। मुसलमान भाइयों, मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
راستہ دیجیے فرزند رسول خدا کو۔ میرے مسلمان بھائیوں، علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین شہید کربلا ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے راستہ کھولیے۔ نیا دلکش نظارہ ہے، خدا فرزدق کی مغفرت فرمائے۔ حشام ابن عبد الملک نے بغض و عداوت میں زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کیا۔ لعنت ہو اس پر، کیا چھپانے سے چاند کبھی چھپ سکتا ہے؟ فرزدق شاعری میں اس کی اقتدا کرتا ہوں جو دل کی گہرائیوں سے شعر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشعار ان پر الہام ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا وطن بطحا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن پہ فدا کعبہ ہے۔ ان کی ماں عورتوں کی ملکہ ہے، ان کے جد انبیاء کے آقا ہیں۔ ان کی پاکیزگی پہ میرا سلام ہے بلند، ان سے پرچم اسلام۔ وہ غریب الحسین ابن علی جس کی گردن پہ کند تیغ چلی، شدت غم سے دل دہل جائے دنیا کا، خون آنکھوں سے اب نکل آئے ہم سب کا۔ کیسے بھولیں جفائے کرب و بلا، حق تو ہے روتے رہے صبح و مساء۔ ہائے خوں چکا وہ منظر ہے، لیکن وہ منظر پوری دنیا کے غم سے بڑھ کر ہے۔ تجھ پہ لعنت ہو ابن سعد صدا، تو نے ذلت کا ہے کیا سودا۔ میرے مولا پہ ہو درود و سلام، جنت و سلسبیل ان کے نام۔ ہاں یزید و حشام سب سن لیں آج، آتش قہر رب کے ایندھن ہوں گے کل۔ سن لے اے ابن سعد، آگ میں جلے گا تو ہزاروں سال، تیری روح جسم میں کانپ اٹھے گی کئی بار۔ میرے مولا پہ ہمیشہ رہے درود و سلام، جس نے پیا ہے شہادت کا جام۔ ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ بادشاہ ہے شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ اسی طرح سے امام کا ایک چاہنے والا جو ایک مدت سے رائے ہدایت کی تلاش میں تھا، اس نے حکومتی کارندوں سے دیبل کی جان بچائی۔ اے دیبل، شاعر شعلہ بیان۔ ہاں بھائی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ خدا جانتا ہے کہ عاشورہ کا واقعہ تاریخ میں بے نظیر ہے، اور قیامت تک حسین کے قتل کی حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ واقعی ایسا ہی ہے بھائی۔ خدا کی قسم انہیں ذلیل و رسوا کر دیا دیبل۔ ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی شیوا تھا۔ شہدائے کربلا کے خون کا انتقام روز قیامت ہم لوگوں کی گردنوں پہ رہے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بنی امیہ نے کربلا اور کوفہ میں آل علی کو قتل کیا، اور اب بنی عباس نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے۔ ہر آنے والے دن ظالم ایک نئی کربلا برپا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا تم نے۔ خدا کی قسم، ان کے ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر ایک تلوار کے ساتھ میں کھڑا ہوں، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ خبردار، اس بار دیبل ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، وہ حکومت کے خلاف لوگوں کو ورغلاتا ہے۔
یہاں سے جاؤ دیبل، سپاہی تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک زمانے سے سولی کی لکڑی لیے چل رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ کون چڑھاتا ہے مجھے دار پر۔ میں نے دیبل کو دیکھا ہے، پیچھے آؤ میرے۔ چچا جان، آپ کے خیال میں جو صحیح ہے اسے صحیح نہ سمجھیں، بلکہ دیکھیں کہ وارث امامت کیا کہہ رہا ہے اور کس چیز کی طرف ہدایت کر رہا ہے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم خدا کے نزدیک اپنے جد امجد امام حسین، ان کے آل و اصحاب جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان سے بہتر نہیں ہے۔ ہم کہاں اور امیر المومنین کہاں کہ جو شہید ہوئے، زید کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ہماری بیعت کے بعد بھی ہمارے حقوق کو نظر انداز کر دیا، جہاں بھی ہمیں پایا ہمارے خون کو بہایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خوب اجر رسالت چکایا ہے۔ چچا جان، بہت دفعہ غصہ ہمارے جسم و روح پر شیطان کے غلبے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو ہدایت فرمائیے۔ وصایت رسالت کے مانند ایک الہی فریضہ ہے۔ یہاں اپنے جد باقر العلوم کی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی تھی۔ جابر کہتے ہیں کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے گیا تھا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں میں ایک صحیفہ دیکھا اور آپ کی اجازت سے اس میں آئمہ کے نام پڑھے۔ سب سے پہلے رسول اکرم، ان کی والدہ آمنہ، پھر علی ابن ابی طالب، ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد، پھر حسن و حسین، ان کی والدہ فاطمہ، پھر علی ابن حسین، ان کی والدہ شہربانو بنت یزدجرد، پھر محمد ابن علی، ان کی والدہ ام عبداللہ بنت حسن ابن علی، پھر جعفر ابن محمد صادق، ان کی والدہ ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، پھر موسیٰ ابن جعفر، ان کی والدہ حمیدہ نامی کنیز، اس کے بعد علی ابن موسیٰ، ان کی والدہ نجمہ، اس کے بعد محمد ابن علی، ان کی والدہ خیزران، پھر علی ابن محمد، ان کی والدہ سوسن، اس کے بعد حسن ابن علی، ان کی والدہ سمانہ جن کی کنیت ام الحسن، اور آخر میں ابو القاسم محمد ابن حسن، ان کی والدہ نرجس تھیں کہ خداوند عالم کا ان تمام ذوات پہ سلام ہو۔ قبول کرتا ہوں کہ یہ مبارک حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے۔ چچا جان، امامت مرکز و محور عالم خلقت ہے۔ اگر کوئی پورے سال روزہ رکھے، سارا مال راہ خدا میں دے دے، پورے سال خدا کی راہ میں جہاد کرے، پوری زندگی حج کے لیے جائے، مگر زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو کہ جس کی وہ اتباع کرے، تو پیش خدا وہ کچھ نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ اپنے امام سے نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے رہ جائیں، ورنہ یقیناً ہلاک ہو جائیں گے، گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا امام زمانہ کے ہمراہ رہیں تاکہ نجات پا سکے۔ وہ قیام کرے تو قیام کرے، وہ صلح کرے تو صلح، کیونکہ حسن و حسین امام ہیں، چاہے وہ قیام کرے یا صلح۔ ہم مامون خلیفہ کے پیغام رساں ہیں، بنی ہاشم کے سردار علی ابن موسیٰ رضا سے ملنا چاہتے ہیں، ابھی اسی وقت ان کے پاس جانا ہے ہمیں۔ وہ سریا میں ہے جو شہر سے 9 میل کی دوری پر ہے۔ سپاہیوں، سریا میں علی ابن موسیٰ رضا کے گھر کی طرف چلو، جلدی کرو۔ مامون بخوبی جانتا تھا کہ سماجی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بنی عباس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے
کہ مامون کے خلاف بغاوت کریں. جو جنگ اس کے اور علویوں کے درمیان میں ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ بھی اس سے متنفر تھے، اور عرب بھی چونکہ عجم کو حقیر سمجھتے تھے، اور مامون کا وزیر فضل ابن سہل جو کہ عجمی تھا اس وجہ سے اس سے نالاں تھے. اہل خراساں اس کی تنہا امید تھی. جنگی مدد اور الرضا من آل محمد کے نعرے سے وہ انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، اور جب حالات سازگار ہو جاتے تو جب چاہتا آل محمد کو راستے سے ہٹا دیتا. اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ بنی ہاشم کے بزرگ علی ابن موسیٰ کو اپنے ہمراہ کر لے. اس طرح سے خراسانیوں کے علاوہ اس سے شیعوں کا بھی ساتھ ملتا، جس کی مدد سے وہ عباسیوں کو سبق سکھلا سکتا تھا. اس سے امامت اور خلافت کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی اور برسوں کا زخم بھر جاتا، اور اس کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. حضور، یہ خط وزیر اعلیٰ فضل ابن سہل کا ہے، جو خلیفہ مامون کے حکم سے لکھا گیا ہے. معافی چاہتا ہوں جناب، آپ کے ساتھ نہ چلنے کے بارے میں وہ کوئی عذر نہیں مانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزند محمد مصطفیٰ، دلبند علی مرتضیٰ، نور چشم فاطمہ زہرا، وارث علم انبیاء، حافظ دین خدا علی ابن موسیٰ رضا کو آپ کے محب فضل ابن سہل کی جانب سے، جو حقیقی معنی میں آپ کا شیدا اور شب روز آپ کی دید کا مشتاق ہے. اے سچے ہادی، پروردگار کی رحمت و برکت ہو آپ پر. تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. پروردگار عالم کا درود ان کے بندے محمد اور آل محمد پر. اے سچے ہادی، پروردگار کی رحمت و برکت ہو آپ پر. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اما بعد، امید کرتا ہوں کہ پروردگار آپ پر فضل و احسان کرے، اور جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ہے ان سب سے انتقام لے. امید کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کا سایہ ہمیشہ باقی رکھے، اور دشمنوں اور بدخواہوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے اور بری نظر سے بچائے. یہ خط خلیفہ مسلمین عبداللہ مامون اور فضل ابن سہل کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے. اور ہاں، ہمارا ارادہ آپ کے حق کو واپس دلانا ہے، اور جتنے بھی دشمن ہیں ان سے انتقام لینا ہے. اور آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس راہ میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. یقیناً خدا کی نظروں میں سب سے بہترین اور کامیاب بندہ وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل کا مددگار ہو، اور جو آپ کی مدد کرے وہ دو نیکیوں یعنی خلافت یا آپ کی ولی عہدی کو درک کرے گا. قربان جاؤں میں آپ پر. جیسے ہی یہ خط آپ کو ملے فوراً آمادہ سفر ہوں اور دارالخلافت پہنچیں، چونکہ مامون خلافت اور دیگر حکومتی امور میں آپ کو بہترین شریک، سب سے اعلیٰ مددگار سمجھتا ہے. اس عاصی اور گناہگار بندے نے یہ کام صرف اللہ کی خوشنودی اور رسول و آل رسول کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیا ہے. ہر چیز کی باز گشت پروردگار کی جانب ہے. اس امت کی اصلاح اب آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ خط فضل ابن سہل کے قلم سے لکھا گیا ہے. مہمانوں کا اچھا خیال رکھا جائے، اچھی غذا تیار کی جائے، اور ان کے چوپایوں کو بھی چارہ پانی دیا جائے. میرے حضور، خلیفہ عبداللہ مامون اور اہل خراسان سب آپ کے منتظر ہیں. سب کا یہ ماننا ہے کہ امت کی اصلاح آپ کے ہاتھوں میں ہے. سب کو آپ سے خیر و برکت کی امید ہے. اے فاطمہ اور اے حکیمہ، اور تمہارا بھتیجا محمد تقی ابن علی زمین پر اللہ کا ذخیرہ ہے. وہ میرا جانشین اور وصی ہے. میرے بعد وہ تمہارا امام ہے. اس کی باتوں کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. اگرچہ وہ کم سن ہے لیکن وہ امام برحق ہے اور اللہ کی جانب سے اسے تائید حاصل ہے.
ये वो है जिसके बारे में उसके जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है, कसम है मेरे माँ बाप की, वो बेहतरीन और पाकीज़ा कनीज का बेटा है, उसकी मुखालिफत न करना। मेरे भाई, वो मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मेरे भाई, मेरे मौला, आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात है। गरीबुल वतनी में मुझे शहीद किया जाएगा। अभी से मुझ पर गिरिया शुरू कर दो। ऐ फातिमा मासूमा, तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐ मेरे जद, मेरे आका और मौला रसूल खुदा, आप पर और आपके खानदान पर दुरूद व सलाम हो। जानता हूं कि उस जालिम के पास जा रहा हूं और अब अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये मेरा फर्जंद और आपका फर्जंद मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा है। नाना, मैं इसे आपके सुपुर्द करता हूं। आपकी शिफात का तलबगार हूं नाना। मेरे फर्जंद को दुश्मनों के शर और हासिदों के हसद से महफूज फरमाइए। आप पर और आपकी आले अतहार पर दुरूद व सलाम हो। मेरे बेटे, तुम मेरे जानशीन हो। बहुत जल्द मेरा पैगाम तुम्हें मिलेगा। खुदा और उसके रसूल की पनाह में हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूं। लोगों के दरमियान जाओ और उनसे कलाम करो। अपने जद रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, उन पर खुदा का दरूद व सलाम हो। उनके रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहम करो। उनकी कमियों पर महजून न होना। हम वो हैं जो माल दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे खाक। खुदावंद आलम ने अमानत व विलायत हमारे सुपुर्द की है और हुक्म दिया है कि हम अपनी जिम्मेदारी बाखूबी अदा करें। इसके बाद जिसका दिल चाहे हमारी विलायत को कबूल करे या हमसे मुंह फेर ले। मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम पहुंचाओ और उनसे कहो कि शैतान को अपने ऊपर गालिब ना होने दे। उन्हें सच्चाई और अमानतदारी का हुक्म दो। उनसे कहो कि जिस जगह बहस करना मुफीद ना हो वहां बहस न करें। एक दूसरे से मुलाकात करने जाएं और एक दूसरे को अजियत व तकलीफ न पहुंचाएं। लोगों, तुम परवरदिगार के साया रहमत व करम और रसूल अकरम के जवार में हो। इंशाअल्लाह वो मोहब्बत जो तुम्हें हमसे मुत्तसिल करती है वो खत्म नहीं होगी। चचा जान, मेरे अहले खाना को अपने घर वालों की तरह समझे। अगर मेरी खबर शहादत आपको मिले तो मेरे बेटे अबू जाफर तकी को तन्हा न छोड़िएगा। जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, खुदा की कसम आपने बखूबी हक का दिफा और हमारी नुसरत व हिमायत की। परवरदिगार आपको सलामती दे और हर शर से महफूज रखे। परवरदिगार आपका नासिर व मददगार है। मेरे अहले बैत का ख्याल रखिएगा। दिलो जान से इनका ख्याल रखूंगा। आपको उस परवरदिगार के हवाले करता हूं जो अमानतों की हिफाजत करता है। आपको खुदावंद तबारक व तआला के सुपुर्द करता हूं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं हकीकत को वाज़ेह तौर पर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं इसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। वाय हो शक व तरदीद पर जुल्म के हाथों का खिलौना बन गया हूँ। रास्तों का इंतखाब इस तरह से किया गया था जहाँ तक मुमकिन हो इमाम को उस रास्ते से ना गुजारा जाए जहाँ मुहिब्बान अहल बैत अलैहिस्सलाम ज़्यादा तादाद में हो। उनमें से एक बसरा था। अगरचे बसरा में शिया अक़लियत में थे, लेकिन जब कूफे के शियों को इमाम के सफ़र के बारे में पता चला
تو 10 بوسی اور قصبہ فیض کے لیے بصرہ آ گئے۔ امام رضا کا معجزہ سبب بنا کہ بصرہ کے لوگ ولایت اہل بیت کی طرف مائل ہو گئے، خاص کر مسجد بصرہ میں خرمے والا واقعہ۔ ان کھجوروں کو اپنے اہل و عیال کے رزق میں برکت کے لیے محفوظ رکھوں گا، کیونکہ یہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے متبرک ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وہی مسجد، وہی چٹائی، وہی تشت اور وہی کھجور۔ کل رات مجھے خداوند عالم نے توفیق دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھوں۔ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ وہاں رسول اللہ تھے اور یہاں ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا۔ سلام ہو آپ پہ ابن رسول اللہ۔ تم پر بھی پروردگار کا کرم اور رحمت ہو۔ مجھے تھوڑا اور دیجیے۔ اگر میرے جد رسول اللہ نے تمہیں اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی دیتا۔ وہی مسجد، وہی چٹائی اور وہی کھجوریں، 18 کھجوریں نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ جو کچھ آپ کہیں گے وہی ہوگا میرے آقا۔ رضا کا قافلہ نشاپور میں ٹھہرے۔ وہ نشاپور سے نزدیک ہے میرے امیر، جو آپ کہیں آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ چلتا ہوں۔ نشاپور علماء اہل سنت کا مرکز ہے۔ یہ اچھا موقع ہے یہ جاننے کا کہ لوگوں کے درمیان علی ابن موسیٰ رضا کی کتنی محبوبیت ہے۔ حکم فرمائیے میرے مولا۔ جزاک اللہ اے ریان، میں حاضر خدمت ہوں۔ تم اور تمہارے جیسے شیعوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ سفر کافی طولانی ہے۔ اس سفر کی منزل خراسان نہیں ہے۔ مشیت الہی کا تقاضا ہے کہ میں اس سفر سے واپس نہیں پلٹوں گا۔ مجھے مسموم کر کے مظلومیت سے دیار غربت میں دفن کیا جائے گا۔ جو کوئی بھی غربت میں میری زیارت کو آئے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے مولا، کیا واقعی میں ایسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بس جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ تو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جان لو کہ میرے بعد میرا بیٹا محمد تقی ابن علی میرا جانشین ہے۔ وہ تم پر اور لوگوں پر حجت الہی ہے۔ وہ میرا وصی اور وارث ہے۔ شک و تردید کو راہ نہ دینا۔ اب مرو چلنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے مولا۔ تمام حمد اور بے انتہا تعریف اس خدا سے مخصوص ہے جو تمام نعمتوں کا مالک ہے۔ اما بعد، ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سے زیادہ میرے نزدیک کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری خلافت آپ ہی کی وجہ سے ہے تو بیجا نہیں ہے۔ میں اہل خراساں کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، جو میری آنکھوں کا نور اور میرے قبیلے اور خاندان والے ہیں۔ انہوں نے دشمنوں کی تلوار کا مقابلہ کیا اور نہایت دلیری اور شجاعت سے میرے دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ خراسان اور اہل خراسان میرے دل و جان ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ نہ صرف آپ کا عزت و وقار برقرار رکھوں بلکہ آپ کی عزت دوبالا کر دوں۔ خراسان نے اپنی تدبیر، درایت و تلوار سے سچے دل کے ساتھ میری مدد کی۔ میں نے بھی اپنے خدا سے عہد کیا ہے، ایسا عہد جس کے گواہ فرشتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی
खिलाफत के जमाने में इस्लामी ममालिक में किसी को शरीक करूं, ऐसा शख्स जो हर किसी से ज्यादा बातकवा है। मैं भी बनी हाशिम से हूं, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा आलिम, फाजिल, कामिल और मुकर्रब बारगाह खुदाबंदी और कोई नहीं सिवाय अली इब्न मूसा रिजा के। हां, वो हम सबके इमाम बन सकते हैं ताकि उनकी हिकमत, इल्म और मेहर मोहब्बत से हम फैज़याब हो सकें। लिहाजा हमें इस काम की राहें हमवार करनी होंगी। मैं अहद करता हूं अपने वादे को पूरा करूंगा। मत भूलिए कि इस खानदान पर बहुत सालों से जुल्म और सितम होता आ रहा है। दुनियादारों की वजह से इनके हुकूक पामाल हुए। उन्होंने हक की सरबुलंदी चाही, लेकिन उनका खून बहाया गया। अली के बेटे हसन का गम हरगिज भुलाया नहीं जाएगा। इस तरह से शहादतें जैद और उनके बेटे याह्या, अलबत्ता हमारे अजदाद ने भी उनके हक में बहुत जुल्म किया है, जो मेरी शर्मिंदगी का बाइस है। परवरदिगार अगर तौफीक दे तो मिलकर गुज़िश्ता की तलाफी करें। इस अहम काम में आप सबकी मुझे मदद चाहिए, क्योंकि अहले खुरासान और अहले बैत रसूल खुदा के आशिक रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम सब ने अदालत अलवी के मीठे और रसीले फल को चखा है, और आज भी उसके खुशगवार लम्हों की यादें हम सब के जहनों में खुशबू बिखेर रही है। लिहाजा हमें भी हुकूमत अलवी को जिंदा करना होगा, वही हुकूमत जिसमें हर कोई दांतों की तरह बराबर है, कोई किसी से बढ़तर नहीं है। और आज आप इस हुकूमत के असली वारिस हैं। आप सबको सलमान की सीरत पर चलते हुए कौम और मिल्लत का बुजुर्ग बनना है और साथ देना है। मैं दीन की हुदूद से हटना नहीं चाहता और इस बात का भी इनकार नहीं करूंगा कि खिलाफत का फल मीठा है, लेकिन हमारा हक नहीं। ये उनका हक है जो नसब में रसूलुल्लाह के कराबतदार हैं। अली इब्न अबी तालिब पैगंबर के दामाद थे और पैगंबर के ऐलान से खिलाफत पर मंसूब हुए, लिहाजा उनकी औलाद इसकी सजावार है। मामूम के हाथों का खिलौना बन गया हूं मैं। अफसोस सिर्फ दूसरों को डराने वाला बनकर रह गया हूं। लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। अरब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, इब्ने सहल मुझे अपना रकीब समझता है, इसीलिए खुरासा में नहीं रहने देता। तो फिर कब बुलंद मकाम और रुतबा पाओगे हुसैन के बेटे? मक्कार खलीफा ने फिर मुझे बुलाया है, किस मकसद से खुदा ही बेहतर जानता है।